اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ یہ ایک اصلی شہید کا قول ہے۔ سورہ یاسین کے اندر اس کا ذکر آیا ہے کہ براہ راست جب وہ جنتوں میں پہنچ گیا تو اس نے اپنی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے، یعنی انہوں نے تو مجھے مار دیا۔ تبلیغ کی انہوں نے، اللہ کے راستے کی، ایمان کی دعوت دی، پیغمبروں کے پیچھے چلنے کی اس نے تلقین کی، تو قوم چونکہ بفری ہوئی تھی، انہوں نے کہا پیغمبروں سے تو بعد میں نپٹیں گے، پہلے ذرا اس کا معاملہ تمام کرتے ہیں، تو وہاں انہوں نے مار دیا۔ یہ اللہ کے راستے کا شہید، اصلی شہید جس میں شک بھی نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ جنت میں پہنچنے کے بعد، کیونکہ کہا گیا قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا، اور وہاں جانے کے بعد اس نے کہا کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ کس وجہ سے، یعنی میرا یہ جذبہ، جو جوش میں نے ایمان کی حمایت میں اٹھایا اور اس وجہ سے ظاہری طور پر مجھے یعنی مار دیا گیا، یہاں مجھے اللہ نے عزت دار لوگوں میں شامل کر دیا۔ یہی فرق ہے عام موت میں اور شہید کی موت میں۔ حالانکہ شہید کی بھی روح نکلتی ہے تب وہ شہید ہوتا ہے، اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، ترکہ بانٹ دیا جاتا ہے۔ اور عام موت کا یہ ہے کہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ موت نے زندگی کو ختم کر دیا، لیکن شہید کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی موت نے اس دنیاوی زندگی کو ختم کر کے گویا موت کو بھی ختم کر دیا، اور حقیقی معنوں میں وہ زندہ ہو گیا، جنتوں کے اندر نہروں کے اوپر آنا جانا شروع کر دیا اس نے۔ تو یہ معاملہ اللہ کے بندوں، دیکھو آج دنیا حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ انسان نہیں کرتا ہے، اور کتنے پہپڑ بیلتا ہے اور کتنی مصیبتیں اٹھاتا ہے، صرف تھوڑا سا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے، کچھ بچوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ لیکن شہید اسی وقت جنت کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے، اور بڑے بڑے محلات اس کو دیے جاتے ہیں، سونے کے محل ہوتے ہیں اس کے، اور عرش کے نیچے وہ لٹکے ہوئے قندیلوں کی شکل میں ہوتے ہیں، اور وہاں آ کے بسیرا کرتا ہے، وہاں اس کو بیویاں ملتی ہیں، خادم ملتے ہیں، باغیچے ہوتے ہیں، نہروں کے اوپر آنا جانا، کھانا پینا، کپڑے، ایک ایک چیز جو بڑے بڑے بادشاہوں نے دنیا میں نہیں دیکھی ہے وہ اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ عام طور پر یہ جو شہادت یا شہید جیسا یہ لفظ ہم سنتے ہیں تو فوراً ایسا آتا ہے کہ کوئی جنگ میں قتل ہو گیا تلوار کے ذریعے یا گولی کے ذریعے یا کسی اور طرح سے جنگ لڑتا ہوا مارا گیا تو وہ شہید ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک جنگ لڑتا ہوا آدمی بھی اپنے خلوص نہ ہونے کی وجہ سے، وہ جہنم کا جب افتتاح کیا جائے گا 3 آدمیوں سے، اس میں ایک وہ شہید بھی شامل ہے۔ ایک بہت بڑا عالم دین جس نے دنیا میں شہرت کمانے کے لیے یا دنیا کمانے کے لیے اس نے علم کو پھیلایا یا علم کو سیکھا دنیا حاصل کرنے کے لیے، وہ ایک بہت بڑا دولت مند، سخی، غنی، جس نے بڑی مال و دولت اللہ کے راستے میں تقسیم کی دائیں بائیں ہر طرف، لیکن نیت اس کی ٹھیک نہیں تھی، دنیا کی شہرت چاہتا تھا، دنیا کا دیوانہ۔ یہ 3 آدمی اور تیسرا یہ شہید جس نے بہت زیادہ زخم اٹھائے، جنگ لڑ رہا تھا بہترین قسم کی، اور بڑی بہادری دکھائی، لوگوں نے اس کو بہادر کہا، جرأت والا کہا، لیکن وہاں جہنم کے جو افتتاحی وہ مناظر ہوں گے اس میں ان تینوں کو لایا جائے گا۔ تو اس سے یہ چیز نکلی کہ شہید صرف یعنی کسی ہتھیار سے مارا جائے یہ نہیں ہے، بلکہ وہ خلوص ہوتا ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جس کی شہادت کی سچی تمنا ہے، اگر وہ بستر مرگ کے اوپر بھی اس کی موت آ گئی تو سچی خواہش کی وجہ سے اور جذبے کی وجہ سے اللہ اس کو شہید کا درجہ دیتا ہے۔ جس طرح خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے کہ اتنی جنگیں لڑیں گی، کوئی جسم کا حصہ ایسا نہیں تھا جس پر زخم نہ ہو، لیکن اس انداز سے میدان جنگ میں نہیں بلکہ بستر پر ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو اللہ سے امید ہے ان کو بھی
اللہ نے شہادت کا درجہ دیا ہوگا۔ اور پھر بخاری روایت لائے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، کوئی ہتھیار ان کے ہاتھ میں نہیں، صرف اللہ کی دعوت پھیلانے کے لیے نکلتے ہیں، اور اگر ان کو مار دیا جائے تو یہ انہی لوگوں میں شامل ہے جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں، ان کو مردہ نہ سمجھو یا مردہ نہ کہو، یہ انہی لوگوں کے اندر شامل ہیں۔ تو یہ بات بالکل سامنے آ گئی کہ اصلی شہید وہ ہے جس کا ایمان عقیدہ درست ہو، توحید کے اوپر ہو۔ باقی جو 11ویں دینے والا یا اہلی مدد کے نعرے لگانے والا ہو اور عرس اور میلے کرنے والا ہو، پیری مریدی کے اندر ہو یا امام زامن باندھا ہوا ہو، تعویذ باندھا ہوا ہو اور جمہوریت کے سسٹم کے اندر ہو، یا کوئی اور جتنے یہ مشرکانہ نظام ہیں، فرقے ہیں، مسلک ہیں، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، سلفی ہو، تو یہ اگر بیت اللہ کی حفاظت میں بھی مارا جائے گا یا وردی پہنے ہوئے مارا جائے گا، یہ اس شہادت کے درجے پر کبھی فائز نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو شرک کا رکھوالا اور شرک کا دیوانہ، مردوں کو داتا کہنے والا، مردوں کو دستگیر اور مشکل کشا کہنے والا، یہ جنت کی خوشبو تک نہ پا سکے گا۔ تو یہ مسئلہ ہے اللہ کے بندو، آج قوم کے لوگوں، قائدین اور علماء، تم نے کیا قوم کو بتائیے کتنا بڑا فراڈ تم نے کیا ہے، کتنے جانیں دے رہے ہیں نوجوان، لیکن ایمان عقیدے کے اندر اس طرح وہ ناقص پائے جاتے ہیں، جس طرح اللہ کی کتاب کی وہ آیت سورہ یوسف کی وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثریت اس طرح اللہ پر ایمان لاتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہوتے مشرک ہیں۔ تو شرک کرنے والوں پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، اور خاص کر افواج پاکستان کے لیے میری یہ بات ہے، کیونکہ میں خود فوجی ہوں، الحمدللہ 7 پنجاب ریجمنٹ میری یونٹ تھی، 70th PM میں لانگ کورس کے ساتھ میں پاس آؤٹ ہوا ہوں۔ تو ان کے ساتھ زیادہ ہمدردی اس انداز سے کہ دیکھو تم تو جانیں دینے جا رہے ہو، تم نے شرک سے مکمل طور پر توبہ کرنی ہے، کیونکہ اسی معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں، اپنی چھٹیوں میں جب گھروں میں جاتے ہیں تو انہی مولویوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، اس طرح 11ویں کے وہ ختم کھاتے ہیں، درود اور اس طرح کی چیزیں، اور 10 محرم کے شربت پیتے پلاتے ہیں، اور امام زامن بنتے ہیں، تعویذ بنتے ہیں، یا ووٹیں بھی دیتے ہیں جمہوریت کے اس کے مشرکانہ نظام کے اندر۔ تو یاد رکھنا، کسی بھی شرک کے اندر اگر تم مبتلا ہو، کسی فرقے کے اندر ہو، مسلک کے اندر ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، یا کہیں بھی کسی مسلک کے ساتھ اگر تمہارا تعلق ایسے بیزاری کا اعلان نہیں کیا ہے، تو جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکو گے۔ یہ بالکل قرآن اور صحیح حدیث کا آخری فیصلہ ہے۔ مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے تو اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو پھر تمہاری کچھ نہیں پڑی ہوئی ہے۔ اللہ نے صرف ایمان خالص مانگا ہے، توحید مانگا ہے۔ اور آخری خطبہ جب نبی علیہ السلام نے دیا، پوری زندگی کا گویا نچوڑ ہے دین اسلام کا، خلاصہ بیان کیا کہ کسی عربی کو اجمی کے اوپر اور اجمی کو عربی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ گورے کو کالے کے اوپر، نہ کالے کو گورے کے اوپر، مگر یہ کہ تقویٰ کی بنیاد کے اوپر تم سب آدم کے بچے ہو، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے تھے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ باقی یہ جو برادریاں اور یہ سسٹم بنائے گئے، یہ تو پہچان کے لیے ہیں، یہ کوئی بڑائی کا ذریعہ نہیں ہے، یا یہ دنیاوی رینک ہو گئے، یا کسی کو مرد بنا دیا، کسی کو عورت بنا دیا، کوئی مال و دولت والا ہے، کوئی غریب ہے، یہ ساری آزمائش کے پرچے ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اس دن جہنم کی آگ سے کون بچتا ہے اور جنت میں کون داخل ہوتا ہے، یہ صحیح معنوں میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک ایمان خالص کے اوپر قائم رکھے، اور اسی ایمان کے لیے جئیں اور اسی ایمان کے لیے مریں۔ اللہ جانتا ہے جینے کا بھی مزہ آ رہا ہے، اور مرنے کا جو مزہ ہے وہ جینے سے زیادہ آئے گا۔